کہ بعض اوقات ہم بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں. یہاں ٹاپک کیا ہے؟ خود کو با کمال سمجھنے میں جلد بازی، کہ میں بہت با کمال ہو گیا ہوں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے ہمارے اندر کمال آ گیا ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کسی کا فیض ہوتا ہے، یا بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہوتی ہے. کچھ لوگ تعریف کر دیں تو ہمیں لگتا ہے جناب ہمارے سارے، حالانکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے اندر کتنی غلطیاں کتنے عیب ہیں، وہ سب بھلا کر چند تعریفی کلمات کو سن کر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں. ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شعر ہے نا کہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی. ایک جگہ اور لکھتے ہیں نا، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اپنا باطن نہ بھولا کریں، اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اپنے گناہوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ ہمارے بزرگان دین اپنی خطاؤں کو یاد کر کے نیکیوں کو بھول جاتے تھے. ہمارے یہاں ماجرا ہی بالکل الٹا ہے. ہم گناہ بھلائے بیٹھے ہیں، نیکیاں ساری یاد ہیں، برسوں پرانی نیکیاں بھی یاد ہیں. کسی سے ملاقات کرنے جائیں تو جناب وہ ہمیں 15 سال پرانی نیکیاں گنوا رہا ہوتا ہے. میں 15 سال پہلے حج پر گیا تھا، 10 سال پہلے فلاں نیک کام کیا، ہر سال عمرہ کرتا ہوں، پچھلے 4 سال 5 سال پہلے ہمارے علاقے کی مسجد میں اللہ کی رحمت سے چھت ڈلوا دی تھی. اب یہ 15 5 10 سال پرانی نیکیاں حضرت کو یاد ہیں اور بتائی چلی جا رہے ہیں. آج صبح جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آپ نے کل بدنگاہی کی تھی وہ یاد ہے، ہر منٹ ہر گھنٹہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں وہ یاد نہیں رہتے. پرانی نیکیاں یاد ہیں اور بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ بتا کر سیٹسفائی بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بڑی نیکیاں ہیں ہمارے پاس. نہیں جناب، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جلد بازی نہ کریں سیٹسفائی ہونے میں. اسلاف ہمارے بزرگان دین جو سراپا نیک ہوتے تھے وہ ڈرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں. آپ بتائیے نا، اولیاء کرام کے سردار کون ہیں؟ اولیاء کرام کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم ہیں. مگر آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. دے آر ناٹ سیٹسفائی. یہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے، مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو باکمال نہیں سمجھتے تھے. آج کل کے دور کے حساب سے دیکھیں تو کسی نے ایک ٹرک راشن بانٹ دیا، کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا، کسی کے گھر میں پیسے بھجوا دیے تو جناب بڑا کام کر لیا. یقیناً کام اچھا ہے، مگر مطمئن نہ ہو اور کرنا ہے. اللہ قبول فرما لے، اس کی دعا بھی کرنی ہے. شرمندہ بھی رہنا ہے کہ مولا جتنا کرنا تھا اتنا کر نہیں سکا. اللہ کرے کہ اس طرح کی چیزوں میں بھی ہم جلد بازی نہ کریں. اور ایسے بہت سارے کام ہیں جو جلد بازی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. حدیث پاک سن لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. پیارے آقا فرماتے غور و فکر اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. یہ جو بڑا مشہور مقولہ ہے نا، جلدی کا کام شیطان کا، یہ ایسے ہی نہیں، حدیث پاک ہے، مضمون حدیث پاک ہے. یہ تو بنتا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. تو بہت سارے لوگ ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بھی کنٹینیو کریں گے کہ کہاں کہاں جلد بازی سے ہم نقصان پہنچاتے ہیں. ہاں، کچھ کام ایسے ضرور ہیں کہ جو جلد کرنے چاہیے، شریعت نے اس کا بھی حکم دیا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے اگلے سلسلوں میں بیان کریں گے. مثال دے دیتا ہوں 1-2 چیزوں کی، کہ جیسے قرضہ کسی کا لیا ہے تو اب بندہ کہ یار جلد بازی تو شیطان کی طرف سے ہے، اب تو 2-4 سال بعد ہی لوٹاؤں گا. نہیں جناب، جو قرضے کا وقت پورا ہوا وہ جلدی لوٹانا ہے. نماز کا وقت ہو گیا تو وقت پہ پڑھنی ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، مہمان آ جائے تو کھانا جلدی لگا دینا ہے. بچی کے بارے میں آیا کہ بچی بالغ ہو جائے تو اسے کھانا جلدی بچی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی جلدی کر دینی چاہیے. بالکل اسی طرح فرمایا کہ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ، ارے بعد میں کر لیں گے، رمضان میں کر لیں گے. نہیں جناب، توبہ فوری کرنی ہے، جلدی کرنی ہے. تو کچھ چیزوں میں جلدی کرنی ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں، وہاں تاخیر کرتے ہیں، اور جہاں جلدی نہیں کرنی وہاں جلدی کرتے ہیں. بات وہی ہے کہ علم سے دوری ہے. ایک بہت خوبصورت کتاب چلے آج آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹائم بھی ہے، پڑھ لیجئے. تو یہ سارا ٹاپک بڑا پیارا کور کیا گیا ہے. اس کتاب کا نام ہی جلد بازی ہے. کیا کمال کی کتاب ہے، مبلغین کے لیے تو خزانہ ہے. بہت سارے آپ اس میں سے بیانات بھی کر سکتے ہیں. آج کا واقعہ بھی میں نے اسی کتاب سے سنایا ہے. dawatIslami.net اس ویب سائٹ سے آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے، اور ون آف دا امیزنگ بک، کمال کی کتاب ہے. اور یہ ہمیں المدینۃ العلمیہ نے عطا فرمائی ہے، دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ نے. اور آپ فری آف کاسٹ سے ڈاؤن لوڈ، فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. بہت ساری غلطیاں اپنی معلوم ہو جائیں گی. آئیے کچھ کالز سلسلے میں